السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ وار ہمارا وہی مضمون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق مضمون کو آگے بڑھا رہا ہوں میں۔ گزشتہ ہفتے ہمارے سامنے جو تذکرہ آیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہجرت سے پہلے کیا واقعات بنے، گزشتہ ہفتے پوری تفصیل آ گئی تھی کہ سب سے اخیر میں قریش مکہ نے فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہی تھا کہ قریش کے جتنے اہم قبائل ہیں ان تمام قبائل سے ایک ایک شخص کو منتخب کیا جائے، اور یہ تمام کے تمام لوگ ایک ساتھ میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں۔ تو اس طریقے سے محمد کا کام بھی تمام ہو جائے گا، اور دوسری طرف کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے جو بنو عبد مناف ہے وہ قریش کے کن کن قبائل سے لڑیں گے، ہر ایک سے تو لڑ نہیں سکتے ہیں، چنانچہ دیت مقرر ہوگی اور دیت سب مل کر ادا کر دیں گے، تو کام بھی ختم ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اسلام اور دعوت کی بنیاد بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ان لوگوں نے قرارداد طے کر لی۔ قرارداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی یہ مجرمانہ قرارداد جب طے ہو چکی اور مکمل فیصلہ ہو چکا، تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش سے آگاہ کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرما دیا کہ آپ یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک آپ گزارا کرتے تھے، یعنی یہ بھی بتا دیا کہ آپ کو آج ہی نکلنا ہے، اس لیے کہ آج رات کو ہی یہ لوگ حملہ کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کی پوری پلاننگ ہے کہ آج کی جو رات آئے گی اس رات کے بعد کی جو صبح ہوگی، صبح سویرے آپ پر حملہ کرنا ہے، اس لیے آج کی رات آپ کو اپنے بستر پر نہیں گزارنی ہے۔ جب یہ اطلاع ملی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرما لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی کہنے والے نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ رسول اللہ سر ڈھانکے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس وقت آئے ہیں تو یقیناً کسی اہم معاملے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اجازت طلب کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت دی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضور نے کہ تمہارے پاس جو لوگ ہیں ان کو ہٹا دو۔ ابوبکر نے ارشاد فرمایا کہ بس آپ کے اہل خانہ ہے جو عائشہ، یہ تو آپ کی ہی بیوی ہے، بس ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اب سنو، مجھے مکہ سے روانگی کی اجازت مل چکی ہے۔ ابوبکر نے فرمایا کہ حضرت میں بھی ساتھ میں ہو جاؤں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں آپ بھی میرے ساتھ میں ہی چلو گے۔ بس یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لائے اور رات کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ پورا پروگرام بٹھا دیا، پورا سیٹ اپ جس کو ہم کہتے ہیں آج کی زبان میں، پورا سیٹ اپ بیٹھ گیا کہ کس طریقے سے ہمیں نکلنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، ہمارے ساتھ میں کون سی سواری ہوگی۔ حضرت ابوبکر کے ساتھ میں حضور کی میٹنگ ہو گئی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر پہ تشریف لے آئے۔ یہاں قریش کے جو بڑے بڑے مجرمین تھے انہوں نے اپنا سارا دن مکہ کی جو پارلیمنٹ تھی دارالندوہ، اس دارالندوہ میں گزاری انہوں نے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ آج رات کو ہی ہم لوگوں کو اپنے جو
غلط کام ہے اس کے اوپر ہمیں اقدام کرنا ہے۔ اچھا، اس کام کے لیے جو بڑے بڑے مجرم اور بڑے بڑے سردار منتخب کیے گئے کہ کون لوگ ایک ساتھ میں مل کر محمد پر حملہ کریں گے، وہ 11 بڑے بڑے سردار منتخب ہوئے۔ ان 11 کے نام یہ ہے: ابو جہل بن ہشام، دوسرا حکم بن عاص، تیسرا عقبہ بن ابی معیط، چوتھا نضر بن حارث، پانچواں امیہ بن خلف، چھٹا زمعہ ابن الاسود، ساتواں طعیمہ بن عدی، اور آٹھواں ابو لہب، نواں ابی بن خلف، اور دسواں نبیہ ابن الحجاج، اور 11واں نبیہ کا بھائی منبہ بن حجاج۔ یہ 11 سردار منتخب ہوئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رات تھوڑی تاریک ہو گئی تو یہ لوگ گھات لگا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو جائے تو یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ ان لوگوں کو پورا یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب ہو کر رہے گی، یہاں تک کہ ان سب کا جو سردار تھا ابو جہل، اس نے بڑے متکبرانہ اور پرغرور انداز میں مذاق اور استہزاء کرتے ہوئے یہ کہا، جو گھیرا ڈالے ہوئے ساتھی تھے 11 سارے کے سارے بیٹھے ہوئے، تو اس نے بڑے متکبرانہ انداز میں کہا کہ محمد کو کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو گے تو عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات جیسی جنتیں ہوں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی اگر میرے دین میں داخل نہ ہوئے، تو پھر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، تمہیں ذبح کیا جائے گا، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں تم جلائے جاؤ گے، یعنی دنیا میں تو ذبح کیے جاؤ گے اور موت کے بعد آگ میں داخل ہو جاؤ گے، یہ محمد کہتا ہے۔ اور دیکھو محمد کا انجام ہمارے سامنے ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس طرح اس ابو جہل نے بڑے غرور کے انداز میں یہ بات کہی۔ بہرحال اس سازش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا۔ آدھی رات کے بعد کا جو وقت ہوگا اس وقت ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اس لیے سارے کے سارے 11 لوگ جاگ رہے تھے اور بالکل وقت مقررہ کے منتظر تھے، لیکن واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تبارک و تعالی اپنے کام پر غالب ہے، اسی کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے بچانا چاہے تو کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اور جسے پکڑنا چاہے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر وہ کام کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر وہ کام کیا جسے اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، وہ وقت یاد کرو جب یہ کفار تمہارے ساتھ میں مکر کر رہے تھے، تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے۔ کیوں سازش کر رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ یہ کفار تمہیں قید کر دے، او یقتلوک، یا یہ تمہیں قتل کر دے، او یخرجوک، یا تمہیں اپنے شہر مکہ سے نکال دے، جس کو کہتے جلا وطن کر دے، ملک بدر کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، وہ لوگ مکر کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے خلاف مکر کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی مخصوص، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام شروع تھے آپ کی حفاظت سے متعلق۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین داؤ چلنے والا ہے۔ بہرحال قریش اپنے نفاذ، اپنے پلان کے نفاذ کی انتہائی تیاری کے باوجود بالکل ناکامی سے دچار ہو گئے، واضح ناکامی سے۔ ہوا اس طریقے سے کہ اس نازک ترین لمحے میں جب قریش مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بالکل چاروں طرف سے گھیراؤ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا
چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھی، زیر کفالت. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور میری جو چادر ہے، چادر حضرمی چادر ہوتی تھی، حضرمی حضرموت کی بنی ہوئی چادر تھی، تو یہ حضور اوڑھا کرتے تھے رات کو سونے کے وقت میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ یہ میری سبز حضرمی چادر ہے، اسے اوڑھ لو اور سو جاؤ، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا، بالکل مطمئن رہنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وہ چادر تھی، ان کو اپنے بستر پر لٹایا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے. مشرکین کی صفیں چیرتے ہوئے باہر نکل گئے. ایک مٹھی جو ہے، ایک مٹھی ریت وغیرہ کی وہ اپنے ہاتھ میں لی اور ان کے سروں کے اوپر ڈالتے رہے، سروں کے اوپر، تھوڑی اس کے سر کے اوپر ڈالی، تھوڑی اس کے سر کے اوپر ڈالی، تھوڑی اس کے سر کے اوپر ڈالی، ان کے سروں کے اوپر ڈالتے ہوئے ان کے بیچ سے نکل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی نگاہوں کو ایسا بند کر دیا کہ حضور ان کے بیچ سے نکل گئے، ان کے سروں کے اوپر مٹی بھی ڈالی، لیکن وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہیں سکے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہی آیت تھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے کہ ہم نے ان کے آگے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی، ان کے پیچھے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی، اور ہم نے ان کو ڈھانک لیا ہے، اب وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، ان کی آنکھوں کو ہم نے پکڑ لیا ہے. اگر کوئی ایسا دشمن ہو کہ اس سے ہمیں بچنا ہو، اس وقت میں یہی آیت پڑھنا بہت مفید ہوتا ہے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے، سیدھے ابوبکر کے گھر پہ تشریف لے گئے. پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی ایک کھڑکی تھی، اس کھڑکی سے یہ دونوں حضرات نکلے، دروازے سے باہر نہیں نکلے، پیچھے کی طرف کی کھڑکی سے وہاں سے نکلے، اور دونوں حضرات نے رات ہی کے وقت میں یمن کا رخ کر دیا، یمن کا، مکہ سے یمن کی طرف. اور مکہ سے یمن کی طرف نکلتے ہوئے بس چند میل پر سور نامی پہاڑ تھا، اس کے ایک غار میں پہنچ گئے، غار سور کے نام سے جو مشہور ہے. یہاں پہ جو محاصرہ کیے ہوئے تھے یہ لوگ اپنے وقت کا انتظار کر رہے تھے، لیکن بس اسی وقت میں اچانک ایک شخص آیا ان کے پاس، اچانک، اور اس شخص نے آ کے پوچھا کہ تم لوگ یہاں پہ کیوں کھڑے ہوئے ہو، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو ان سب نے کہا کہ خاموش رہو، خاموش رہو، ہم محمد کا انتظار کر رہے ہیں، بس وقت ہوتے ہی ہمیں ڈائریکٹ حملہ کرنا ہے. تو اس انسان نے آ کر کہا کہ آپ لوگ ناکام ہو گئے، خدا کی قسم محمد تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے، آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے، آپ لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے اپنے سروں کے اوپر ہاتھ ڈالا تو واقعی مٹی تھی. مٹی جھاڑتے ہوئے کہا کہ بھائی بخدا ہم نے تو محمد کو دیکھا ہی نہیں. ان لوگوں کو یقین نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ چلو گھر کے اندر دیکھتے ہیں. تو گھر کے جیسے دروازے ہوتے ہیں، دروازوں پہ دراڑیں ہوتی ہے، ان دراڑوں سے گھر کے اندر کا حصہ کچھ نظر آتا ہے. تو دروازے کی ان دراڑوں سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی نظر آئے. اب حضرت علی نظر آئے مطلب سوئے ہوئے ہیں، حضور کا بستر ہے اور اوپر حضرمی چادر ہے اور اندر کوئی لیٹا ہوا ہے. ان کو کیا پتا کہ حضرت علی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی خدا کی قسم یہ تو محمد یہاں سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر انہی کی تو چادر موجود ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی صبح ہونے دو، صبح کے وقت ایک ساتھ حملہ کریں گے، ابھی رات کی تاریکی میں حملہ کرنا مناسب نہیں ہے. صبح ہوئی تو حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے اٹھے تو مشرکین کے تو زمین ان کے پاؤں کے نیچے سے سرک گئی. بھائی علی تم یہاں کیسے، تم یہاں کیسے، یہ حضور کہاں ہے، محمد کہاں ہے؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ بھائی مجھے تو کچھ نہیں معلوم کہ کہاں پر ہے، میں تو یہاں ان کی جگہ پہ سویا ہوا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح مدد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سفر شروع کیا ہجرت کا، یہ 27 سفر تھی، 27 سفر المظفر، اور نبوت کا 14واں سال تھا.
نبوت کا 14واں سال. اب رات کے وقت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل گئے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ قریش کو جب پتا چلے گا تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ جائیں گے، اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینہ کا ایک مشہور راستہ ہے جو مکہ سے شمال کی طرف تھا. مکہ سے شمال کی طرف وہ مدینہ منورہ جانے کا ایک مشہور راستہ تھا. ظاہر سی بات ہے ان کی نگاہ جائے گی کہ بھئی مدینہ جانے کے لیے وہ اسی راستے سے جا رہے ہوں گے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتاً وہ راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اس کا بالکل الٹا راستہ اختیار کیا جو یمن جانے والا تھا. اور یمن جانے والا راستہ جو تھا وہ مکہ کے جنوب میں واقع تھا، مکہ کے جنوب میں واقع تھا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بالکل ایسا اختیار کیا کہ اس کی طرف ان لوگوں کا دھیان ہی نہ جائے. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا، 5 میل کا فاصلہ، کہ وہ غار ثور آ گیا. جو آپ کو وہ بتایا میں نے، ثور نام کا یہ جو پہاڑ تھا یہ بہت بلند اور بہت پیچ اور بہت مشکل چڑھائی والا یہ پہاڑ تھا. آج بھی جو لوگ جبل ثور پر جاتے ہیں اور پھر نیچے سے ان لوگوں کو اوپر غار کے پاس جانا ہوتا ہے جس غار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا، تو ان لوگوں کو پتا ہے کہ نیچے سے اوپر تک کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے. عام انسان کے تو اس وقت میں بھی جانے کے لائق نہیں ہے، انسان پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں پہ. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مشقت سے وہاں پہ پہنچے ہوں گے. اللہ اکبر. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اوپر جب پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو چکے تھے، دونوں پاؤں، اس لیے کہ اس پہاڑ کے اوپر نوکیلے پتھر تھے، نوکیلے پتھر. اچھا، پھر مزید برآں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم کو دیکھتے دیکھتے کوئی اوپر نہ آ جائے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پر کوئی گیا ہے، اس لیے حضور پنجوں کے بل چل رہے تھے، پنجوں کے بل، تاکہ نشانات نہ پڑے زمین کے اوپر. اب ظاہر سی بات ہے اتنی اونچائی کے اوپر اس وقت بھی اگر کوئی جانا چاہے تو نیچے سے اس غار تک کا فاصلہ کم سے کم 1 گھنٹے سے کم کا نہیں ہوگا، 1 گھنٹے کا، اور وہاں پر بھی انسان پنجوں کے بل چڑھ کے جا رہا ہے. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے، وہاں پر تو غار کے پاس پہنچ کر حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا، خدا کے لیے حضرت آپ ابھی داخل نہ ہو غار کے اندر، پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں کیا پوزیشن ہے. اب غار ہے، غار کے اندر تو کچھ نہیں پتا کہ کیا چیز ہے، ہو سکتا ہے کوئی جنگلی جانور ہو، کوئی سانپ ہو، کوئی بلا ہو، کیا چیز ہے، کم سے کم میں اندر جا کے جائزہ تو لے لوں. اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ کے بجائے مجھے اس سے سابقہ پیش آ جائے گا، میں شکار ہو جاؤں گا لیکن آپ بچ جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، غار کو صاف کیا، اور ایک جانب کچھ سوراخ تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تہبند پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا. 2 سوراخ باقی بچ گئے، 2 سوراخ، کیونکہ پورا تہبند جتنا پھٹا ہوا تھا وہ سارا کے سارا ان سوراخوں کے اندر لگ گیا. اب 2 سوراخ بچے ہوئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ لیے، دونوں پر، ایک پاؤں یہاں پہ اور ایک پاؤں یہاں پہ. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ اندر تشریف لے آئے. ان سوراخوں کو بند کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اندر کوئی زہریلا جانور، کوئی زہریلی چیز اگر ایسی ہو تو وہ باہر نہ آئے تاکہ حضور کو نقصان نہ پہنچے. 2 سوراخ کھلے ہوئے تھے، ان دونوں کے اوپر حضرت ابوبکر نے اپنے پاؤں رکھ لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغوش میں سر رکھ کر سو گئے کیونکہ بہت تھکے ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پران کے اوپر سر رکھا، سو گئے. یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا. کیا چیز تھی واللہ عالم، سانپ تھا، بچھو تھا، یا کیا چیز تھی، ڈس لیا. اب وہ ڈسا تو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوتی ہے انسان کو، زہر بھی اس کا چڑھتا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائے.
لیکن ان کے آنکھوں سے آنسو نکلے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہیں کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, کسی چیز نے مجھے ڈس لیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن وہاں پہ لگایا اور تکلیف ختم ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں غار ثور میں ان دونوں حضرات نے 3 راتیں چھپ کر گزاری. 3 راتیں, جمعہ کی رات, سنیچر کی رات اور اتوار کی رات. مطلب کہ جمعہ, سنیچر, اتوار, یہ 3 دن ان لوگوں نے یہاں پہ گزارے. جب یہ دونوں حضرات یہاں پر تھے تو اس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب آتے تھے حضرت عبداللہ بن ابوبکر, وہ بھی ان کے ساتھ میں یہاں پہ رات گزارتے تھے, رات گزارنے کے لیے آ جاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ جو تھے وہ بہت گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور بہت بہترین بات کرنے والے تھے, بہت بہترین, ایک سنجیدہ قسم کے مزاج کے تھے. وہ رات ہوتے ہی ان لوگوں کے پاس میں آ جاتے تھے اور صبح یعنی صبح ہونے میں ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے کہ وہ یہاں سے نکل جاتے تھے اور قریش کے پاس میں پہنچ جاتے تھے, اور ایسا کہ جیسے رات انہوں نے قریش کے وہاں پر ہی گزاری ہے. احساس تک نہیں ہونے دیتے تھے کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے پاس سے رات گزار کر آئے ہیں. پھر قریش مکہ حضور اور حضرت ابوبکر کے خلاف کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے ان کی محفلوں میں بیٹھ کے سنتے, سمجھتے, اور پھر دوسرے دن آ کے ان دونوں حضرات کو خبر دیتے کہ دیکھو آپ کے خلاف یہ سازشیں ہوئی ہے. ایک تو یہ تھے عبداللہ, یہ آتے جاتے رہے. دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے عامر بن فہیرہ. یہ بکریاں چراتے رہتے, بکریاں, اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو یہ بکریاں لے کر ان حضرات کے پاس پہنچ جاتے, یعنی نیچے بکریوں کو رکھتے اور بکریوں کا دودھ لے کر اوپر جاتے. اس طریقے سے ان دونوں حضرات کو اچھے طریقے سے دودھ بھی مل جاتا. پھر صبح ہی صبح عامر بن فہیرہ جو ہے وہ بکریاں ہانک کر چل دیتے. بس تینوں رات اسی طریقے سے ہوا. اچھا, عامر بن فہیرہ جو بکریاں ہانک کر چل دیتے تو ایک اہتمام یہ بھی کرتے کہ چونکہ یہاں سے نکل کر حضرت عبداللہ بن ابوبکر جو ہے نا مکہ گئے ہیں, تو اس زمانے میں تو ریتیلی زمین تھی. آج کے زمانے میں تو کیا ہے کہ پتھریلی زمین ہے, راستے ہیں, تو چلنے والے انسان کے قدموں کے نشانات نہیں ہوتے. لیکن اس زمانے کے اندر پتھریلی زمین نہیں ہوتی تھی بلکہ بالکل ریتیلی زمین ہوتی تھی. انسان جا رہا ہے تو اس کے پاؤں کے پورے نشانات ہوتے تھے, پورے نشانات. تو عامر بن فہیرہ جو تھے وہ بکریوں کو لے کر حضرت عبداللہ بن ابوبکر کے جو نشانات قدم تھے اس کے اوپر ہی چلتے تھے تاکہ یہ سارے نشانات مٹ جائے اور لوگوں کو یہ پتا چلے کہ بھئی یہاں سے تو بکریاں گئی ہوئی ہے. بہرحال یہ تو غار ثور کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہوا. ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ جب ان کو پتا چل گیا کہ بھئی یہ تو ہمارا سارا منصوبہ ہی فیل ہو گیا, اور صبح یقینی طور پر ان کو معلوم ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں, تو یہ سمجھ لو کہ ان کے اوپر ایک جنون طاری ہو گیا. انہوں نے سب سے پہلے تو اپنا غصہ اتارا حضرت علی پر, ان کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور خوب زد و کوب کی, بتا کہاں پر ہے حضور, تاکہ ان دونوں کی خبر لگ جائے. لیکن جب ان لوگوں کو پتا چل گیا کہ بھئی حضرت علی کے پاس جو ہے نا وہ کچھ خبر نہیں, تو پھر یہ لوگ آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے حضرت اسماء بنت ابوبکر نکلی جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی تھی. تو ان سے پوچھا بھئی تمہارے ابا کہاں ہیں؟ تو اسماء نے کہا کہ بخدا مجھے تو معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں گئے. اس جواب کو سن کر ابو جہل تھا, اس کمبخت نے ہاتھ اٹھایا اور حضرت اسماء بنت ابوبکر کے رخسار پر اتنی زور سے تھپڑ مارا ہے کہ ان کے کان کی بالی بھی گر گئی.
اتنی زور سے تھپڑ مارا اس نے۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس کیا، اور ہنگامی اجلاس کر کے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے ہر طرح کے وسائل کام میں لائے جائیں، ہر طرح کے وسائل۔ چنانچہ مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں کے اوپر مسلح پہرا بٹھا دیا گیا، چاہے وہ کسی بھی طرف جاتا ہو، یعنی مکہ سے نکلنے والا راستہ چاہے وہ مدینہ جاتا ہو یا نہ جاتا ہو، مکہ سے باہر نکلنے والا جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں کے اوپر مسلح پہرا بٹھا دیا گیا۔ ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ جو کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ لائے یا مردہ لائے تو ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ دونوں کو پکڑ کے لائے تو 200 اونٹ، دونوں میں سے ایک کو پکڑ کے لائے تو 100 اونٹ۔ اب چاہے زندہ لاؤ چاہے مردہ لاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ اتنی بڑی رقم ہے، لالچ انسان کو پتہ نہیں کیسے کیا کروا دیتی ہے۔ اس اعلان کے نتیجے میں پھر تو چاروں طرف لوگ بکھر گئے، کوئی سواری کے اوپر، کوئی پیدل، جو لوگ نشانت قدم دیکھنے کے ماہر ہوتے ہیں وہ لوگ بھی کام میں لگ گئے، پہاڑوں میں تلاش کیا، وادیوں میں تلاش کیا، ہر طرف تلاش کیا، لیکن نتیجہ اور حاصل کچھ بھی نہیں ملا۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک بھی پہنچ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے کام پر غالب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، غار کے اوپر تک وہ لوگ آ گئے۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص صرف اپنی نگاہ نیچی کر لے گا تو ہمیں دیکھ لے گا، اتنے قریب آ گئے ہیں لوگ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر خاموش رہو، ہم 2 ہیں اور ہمارا تیسرا اللہ ہے، ہم 2 ہیں، ہمارا تیسرا اللہ ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہے کہ ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تیرا کیا گمان ہے ان 2 کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جس سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو مشرف فرمایا۔ تلاش کرنے والے وہاں سے واپس چلے گئے، چند قدم کا فاصلہ تھا، لوگ دیکھ سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی مکمل حفاظت فرمائی، مکمل۔ پھر آگے کیا بنا، آگے کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ ہفتے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی جائے گی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔